دوستو آج کی ویڈیو میں ہم سپہ سابہ تنظیم کو شیعہ فرقے کی نظر سے دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سپہ سابہ کا شیعوں سے کیا جھگڑا ہے؟ یہ شیعوں کو واجب القتل کیوں سمجھتی ہے؟ جب سپہ سابہ نے کہا کہ ہم پاکستان کو شیعوں کا قبرستان بنائیں گے، سپہ سابہ نے شیعہ کو کون سے 2 آپشن دیے تھے؟ یہی سب موضوعات ویڈیو کا موضوع ہے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ پس پردہ حقائق: سپہ سابہ پاکستان کا پہلا اور سب سے بڑا شیعہ مخالف تکفیری گروہ ہے، جس نے بارہا شیعوں کو غیر مسلم اور واجب القتل قرار دیا ہے۔ حالانکہ حسن عباس جیسے بعض محققین کے مطابق پاکستان میں ایران کے بعد سب سے بڑی شیعہ کمیونٹی آباد ہے۔ سپہ سابہ عموماً پاکستان کی وفاقی حکومت اور فوج کے ساتھ پیچیدہ روابط رکھتی ہے، اور یہ گروہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات جیسے عرب خلیجی ممالک سے مالی تعاون حاصل کرتا ہے اور پاکستان میں مذہبی فسادات میں پیش رہتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق سپہ سابہ پر 1985 سے 2023 تک پاکستان میں شیعہ رہنماؤں، ایرانی سفیروں اور شیعہ مذہبی مقامات پر حملوں میں ملوث ہونے کے الزامات ہیں۔ اس دوران اس گروہ کے متعدد ارکان کو پاکستان سیکورٹی اداروں کی جانب سے گرفتار کر کے بعض اوقات انہیں سزائیں بھی دی گئی ہیں۔ تاریخی حقائق: سپہ سابہ ستمبر 1984 کو پاکستان کے صوبہ پنجاب میں حق نواز جنگوی، ضیاء الرحمن فاروقی، اظہار الحق قاسمی اور اعظم طارق جیسے انتہا پسند شیعہ مخالف وہابی علماء کے ساتھ مل کر قائم کی گئی۔ یہ گروہ جو حزب جمعیت العلماء اسلام کا نیم خود مختار دڑا تھا، 1989 میں سپہ سابہ پاکستان کے نام سے پہچانا جانے لگا۔ حق نواز جنگوی، جو سپہ سابہ کا ایک اہم دیوبندی رہنما تھا اور شیعہ مخالف تقاریر کے لیے مشہور تھا، فروری 1990 میں قتل ہو گیا۔ سپہ سابہ 1993 سے 1996 تک پاکستان پیپل پارٹی کے حکومتی اتحاد میں شامل تھی، جس دوران اس کے اراکین پنجاب کی صوبائی حکومت میں اہم عہدوں پر فائز رہے۔ 1996 میں سپہ سابہ قومی یکجہتی کونسل کا حصہ بن گئی، جس کا مقصد فرقہ وارانہ کشیدگی کو کم کرنا تھا۔ نام کی تبدیلی: امریکہ کے افغانستان پر حملے کے بعد اکتوبر 2001 میں پاکستان کی حکومت کو سنی انتہا پسند گروپوں پر دباؤ ڈالنا پڑا، جس میں سپہ سابہ بھی شامل تھی۔ اعظم طارق کو، جو اس وقت سپہ سابہ کا رہنما تھا، طالبان کے دور حکومت کے دوران افغانستان کے متعدد دورے کر چکا تھا۔ فروری 2001 میں پاکستانی حکومت نے گرفتار کر لیا۔ جنوری 2002 میں جنرل پرویز مشرف کی حکومت نے سپہ سابہ پر پابندی عائد کر دی، تاہم سپہ سابہ نے تحریک ملت اسلامیہ کے نام سے اپنے کام کا آغاز کیا، لیکن جب 2003 میں اس پر بھی پابندی لگا دی گئی تو سپہ سابہ نے اپنا نام تبدیل کر کے اہل سنت والجماعت رکھ لیا۔ امریکہ نے اپریل 2005 میں سپہ سابہ کو ایک غیر ملکی دہشت گرد تنظیم قرار دیا۔ پاکستانی حکومت نے 2012 میں اہل سنت والجماعت پر بھی پابندی لگا دی۔ سپہ سابہ کے اہداف: سپہ سابہ کا مقصد پاکستان کو ایک سنی مسلم ریاست بنانا ہے، جہاں شیعوں کو مکمل طور پر نظر انداز کیا جائے گا۔ 1998 میں سپہ سابہ کے رہنما ضیاء الحق قاسمی نے کہا، حکومت نے شیعوں کو بہت زیادہ اہمیت دی ہوئی ہے۔ جنوبی ایشیا میں دہشت گردی کے تحقیقی ادارے کے مطابق سپہ سابہ کی بنیادی مہم شیعوں کو پاکستان سے نکالنا اور ان کی موجودگی کو ختم کرنا ہے۔ اس گروہ کے شدت پسند عناصر شیعوں کے لیے 3 راستے تجویز کرتے ہیں: یا تو وہ مسلمان بن جائے، یا جزیہ ادا کریں، یا پاکستان سے ہجرت کریں۔ سپہ سابہ کے ایک کمانڈر کی طرف سے 2011 میں شیعوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا تھا، تمام شیعہ موت کے مستحق ہیں، ہم پاکستان کو ناپاک لوگوں سے پاک کر دیں گے۔ پاکستان پاک لوگوں کی سرزمین ہے اور شیعوں کو یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ ہم پاکستان کو شیعوں کا قبرستان بنائیں گے، ان کے گھروں کو بمبوں اور خودکش حملہ آوروں کے ذریعے تباہ کر دیا جائے گا۔ سپہ سابہ کے علماء: اگرچہ سپہ سابہ کے تمام رہنما پاکستان کے دیوبندی مدارس کے فارغ التحصیل ہیں اور دیوبندی مکتب فکر میں تکفیر کے حوالے سے زیادہ سخت موقف نہیں ہے۔ دیوبندی مکتب فکر کے بزرگ علماء جیسے خلیل احمد سہارنپوری، حسین احمد مدنی اور محمد انور شاہ کشمیری وغیرہ تکفیر کے معاملے میں احتیاط کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس بات کی وضاحت کرتے تھے کہ شیعہ کافر نہیں ہے۔
شیعہ پر الزام۔ نمبر 1، شیعہ صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں۔ سپہ صحابہ کا دعویٰ ہے کہ شیعہ اکثر صحابہ کرام کو علی بن ابی طالب کی ولایت کا انکار کرنے کی وجہ سے مرتد سمجھتے ہیں۔ نمبر 2، امامت اور ختم نبوت کا تضاد۔ سپہ صحابہ کا کہنا ہے کہ شیعہ عقیدہ امامت جو امام علی کی ولایت اور عصمت پر مبنی ہے، ختم نبوت کو تسلیم کرنے کے خلاف ہے۔ نمبر 3، قرآن کی تحریف۔ سپہ صحابہ کا دعویٰ ہے کہ شیعہ نہ صرف قرآن کی معنوی بلکہ ظاہری تحریف کے بھی قائل ہے۔ سپہ صحابہ کے رہنما فاروقی اس دعوے کو شیعوں کی مختلف کتابوں جیسے اصول کافی، احتجاج طبرسی اور محدث نوری کی کتاب فصل الخطاب سے مستند قرار دیتا ہے۔ ایران کے اثر و رسوخ کو روکنا۔ ایران کے اسلامی انقلاب کے بعد سعودی عرب اور دیگر سنی ممالک نے اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانے کے لیے پاکستان میں سنی مدارس اور گروپوں کو تقویت دی، اور اس کا مقصد ایران کے شیعہ نظریات کو پاکستان میں پھیلنے سے روکنا تھا۔ ضیاء الحق کی حکومت نے سعودی عرب کے تعاون سے سنی شدت پسندی کو فروغ دیا، جس کے نتیجے میں سپہ صحابہ جیسے گروہ ابھرے جو ایران کے اثرات کے خلاف سرگرم رہے۔ حکومتوں کے ساتھ تعلقات۔ کہا جاتا ہے کہ سپہ صحابہ کو پاکستان کے سابق حکمران ضیاء الحق کے دور حکومت میں اس لیے تشکیل دیا گیا تاکہ اسلام پسندوں کو جمہوریت پسندوں کے خلاف ایک طاقتور گروہ بنایا جا سکے۔ اس بات کو ڈیولپمنٹ میگزین میں ذکر کیا گیا ہے کہ پاکستان 1990 کی دہائی میں ضیاء الحق کی اسلامی آمریت کے دوران میدان جنگ بنا رہا۔ فرقہ وارانہ تنازعات کے محقق حسن عباس کا خیال ہے کہ جنرل ضیاء الحق کے اقتدار میں آنے سے پہلے پاکستان کے شیعوں اور سنیوں کے درمیان تعلقات اکثر دوستانہ تھے۔ پاکستان کی مرکزی حکومت، ISI اور فوج ہمیشہ سپہ صحابہ جیسے شدت پسند گروہوں کی حمایت کرتی رہی ہے، اور جنرل پرویز مشرف کے دور میں اگرچہ ان جیسی تنظیموں پر پابندی عائد کی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ان گروپوں کی حمایت کی گئی۔ 1990 کی دہائی میں عرب افغان جنگجوؤں کی تربیت کے لیے افغانستان کے شہر خوست میں جو کیمپ قائم کیے گئے، 1990 کی دہائی میں انہیں سپہ صحابہ کے حوالے کر دیا گیا۔ دوسری جانب طالبان افغانستان کے کئی رہنما سپہ صحابہ کے زیر انتظام مدارس میں تعلیم حاصل کر چکے۔ سپہ صحابہ اور پاکستان کی دیگر کئی شدت پسند تنظیموں نے 20 ستمبر 2001 کو افغان جہاد کونسل تشکیل دی اور امریکہ کے افغانستان پر حملے کو طالبان کے خلاف کارروائی کے بجائے اسلام کے خلاف جنگ قرار دیا۔ دیگر دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ تعلقات۔ سپہ صحابہ کے دیگر دہشت گرد اور شدت پسند گروہ جیسے جیش محمد، لشکر طیبہ، حرکت المجاہدین، ازبکستان اسلامی تحریک اور القاعدہ کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں۔ رپورٹ کے مطابق جیش محمد کو سپہ صحابہ کی جانب سے حمایت یافتہ جہادی تنظیم کہا جاتا ہے۔ رمزی احمد یوسف جو 1993 میں نیو یارک ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملے کا ماسٹر مائنڈ تھا، سپہ صحابہ سے منسلک تھا۔ لشکر طیبہ کو سپہ صحابہ کا عسکری ونگ کہا جاتا ہے اور یہ تحریک طالبان پاکستان اور القاعدہ کے ساتھ وابستہ ہے۔ بھرتی کے مراکز۔ صوبہ پنجاب خاص طور پر جنگ کا علاقہ سپہ صحابہ کا گڑھ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سندھ، قبائلی علاقہ جات اور پاکستان کے دیگر مقامات پر بھی اس تنظیم کی سرگرمیاں موجود ہیں۔ پنجاب کے شہر سرگودا، بہاولپور، جنگ، ملتان اور مظفر گڑھ کو سپہ صحابہ کے مرکزی مراکز سمجھے۔ پنجاب کے شہر سرگودا، بہاولپور، جنگ، ملتان اور مظفر گڑھ کو سپہ صحابہ کے مرکزی مراکز سمجھا جاتا ہے۔ مالی وسائل۔ سپہ صحابہ کے مالی وسائل مختلف ذرائع سے آتے ہیں، جیسے حکومت پاکستان کی غیر رسمی امداد، پنجاب کے تاجروں اور کاروباری افراد کی عطیات، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات جیسی غیر ملکی حکومتوں کی امداد، منشیات کی لین دین، منظم جرائم، بھتہ خوری اور منظم تربیت یافتہ عناصر کی محنت سے ہونے والی آمدنی۔ سپہ صحابہ کے بانی۔ سپہ صحابہ کے بانی حق نواز جنگوی کے قتل کے بعد اس تنظیم کے اندرونی اختلافات کے باعث 6 چھوٹے گروہ سامنے آئے، جنہیں ببر جنگوی، ببر الحق، تنظیم الحق، الفاروق، بنیاد البدر اور اللہ اکبر کہا جاتا ہے۔ یہ جڑے مقامی مولویوں کی قیادت میں کام کرتے تھے اور وقت کے ساتھ یا تو دوبارہ سپہ صحابہ میں شامل ہو گئے یا لشکر جنگوی کا حصہ بن گئے۔ رہنما: حق نواز جنگوی، اسرار الحق قاسمی، ضیاء الرحمان فاروقی، محمد اعظم طارق،
علی شیر حیدری، محمد احمد لدھیانوی۔ ان کے علاوہ قاضی محمد احمدی رشیدی، محمد یوسف مجاہد، طارق مدنی اور محمد طیب قاسم سپہ صحابہ کے مؤثر افراد میں شمار ہوتے ہیں۔ تو دوستی تھی میری آج کی ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔